إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. سورۃ المؤمنون ہے 18واں پارہ اور آیت نمبر 51 سے پڑھیں گے، 51 سے رکوع سے 312 صفحہ نمبر 1670 کا، اور رکوع سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الرسل، اے رسولو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام، ان کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سب کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے، وعملو، اور عمل کرو، صالحا، نیک اعمال کرو، انی، بے شک میں، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، علیم، خوب جاننے والا ہوں، یعنی تمہارے تمام اعمال کو خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، ہَٰذِهِ، یہ ہے، اُمَّتُکُمْ، تمہاری امت، امتًا واحدہ، ایک ہی امت، تمہاری امت بے شک ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ، فَتَقَطَّعُوا، پھر انہوں نے، یعنی کہ جدا جدا بنا لیے، امرہم، اپنے راستے، جدا جدا راستے بنا لیے، بینہم، اس کے درمیان، زبورا، فرقے بنا لیے، یعنی کہ جدا جدا انہوں نے فرقے بنا لیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ کو، حزب کہتے ہیں گروہ کو، کل حزب، ہر گروہ کو، بما لدیہم، جو ان کے پاس موجود ہے، فرحون، وہ اس پر خوش ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جس گروہ کو جو ملا ہے وہ اسی پر خوش ہے، فرحاں ہے، شادہ فرحاں۔ فَذَرْهُمْ، پس آپ چھوڑ دیجئے، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بہکنے دیجئے، فی غمرتہم، اپنی سرکشی میں، اپنے اسی یعنی کہ گناہوں کے اندر انہیں بہکتے رہنے دیجیے، حتی حین، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب آ جائے یا قیامت کا وقت آ جائے، اس وقت تک آپ انہیں مہلت دے دیجیے، چھوڑ دیجیے۔ ایحسبون، کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، انما نمدہم، کہ بے شک ہم ان کی مدد کرتے ہیں، من مال و بنین، مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ان کو مال مل رہا ہے یا بیٹے ہیں ان کے، تو یہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے۔ نصاری لہم فی الخیرات، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھلائی میں جلدی ہو رہی ہے، بل لا یشعرون، وہ بالکل شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر جو آج ہم نے سبق پڑھا، اس میں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو ارشاد فرمایا، پیچھے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر تھا، کل بھی پرسوں بھی 2-3 دن سے ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے تمام رسولوں، تم کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں ہیں۔ اس طرح کا حکم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی ارشاد فرمایا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور اسی رکوع کی پہلی آیت کے اندر سورہ بقرہ میں ہی دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا من طیبات یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے تمام انسانوں تم اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہم نے تمہارے لیے حلال اور طیب چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ تو حلال اور طیب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بھی حکم دیا، مومنوں کو بھی حکم دیا اور اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا، یعنی کتنا خاص حکم ہے، یہ عام حکم نہیں ہے۔ تو ایک کافر جو ہے وہ اگر اس کو بھی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے حلال اور طیب کھانا، وہ اگر فکر کرتا ہے نہیں کرتا تو علیحدہ بات ہے، لیکن مسلمان کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، یعنی کہ بکریاں چرا کر گزارا کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرات کے عوض چرایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبیوں نے بھی محنت کی ہے، محنت کر کے کمایا، محنت کر کے کمانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، وہ موم کی طرح موڑ کر لوہے سے جو ہے وہ چیزیں بنا لیتے تھے۔ اور سب سے پہلی زرہ جو ہے جنگی لباس جو ہے وہ لوہے کا، وہ انہوں نے یعنی کہ ایجاد کیا تھا، انہوں نے بنایا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے، یعنی کہ ترخان تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بھی محنت کرتے رہے ہیں۔ تو محنت کرنا جو ہے وہ بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے، بلکہ حلال طیب کھانا ہوتا ہے جو اپنی محنت سے بندہ کما کے کھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ بھی یہی تلقین فرماتے تھے صحابہ کرام کو بھی کہ تم جو ہے وہ اپنی محنت کی کمائی کھایا کرو اور حلال طیب چیزیں کھاؤ اور حرام سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا حکم کیا ہے وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ ایک تو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو کہ تم طیب چیزیں کھاؤ، دوسرا یہ کہ نیک صالح اعمال کرو۔ انی بما تعملون علیم، جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت جو ہے یہ ایک ہی امت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی امت تھے اصل میں، اور تمام انسان جو ان کے یعنی کہ پیروی کرنے والے جو ان کے امتی ہیں وہ بھی سارے اصل میں ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سب کا رب ہوں، مجھ سے ڈرو، میری فرما برداری کرو، تقوی اختیار کرو۔ لیکن ہوا کیا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ جدا جدا راہیں اختیار کر لی اور فرقے فرقے ہو گئے۔ تو اصل جو دین تھا نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں فروعی مسائل، کچھ ہوتے ہیں اصول۔ جو اصول تھے نا تمام انبیاء علیہ السلام کے وہ ایک ہی تھے۔ اصول جو تھے نا وہ چار بڑے بڑے اصول جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ توحید تھی، ہر نبی نے جا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی بات کرو، شرک سے بچو۔ دوسری چیز تھی کہ قیامت پر ایمان لانا، ہر نبی نے جا کر یہی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لاؤ کہ آخرت آنے والی ہے، اس دن حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ہر نبی نے یہ والی بات بھی تمام اپنے امتیوں کو بتائی کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ٹھیک ہے نا، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو۔ اور یہ بھی ہر نبی نے کہا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو، صالح اعمال کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ہر نبی کی دعوت کے اندر شامل تھا۔ تو یہ چار چیزیں تھیں، لیکن لوگوں نے ان چاروں چیزوں کے اندر اختلاف کر کے نئے نئے فرقے بنا لیے، ٹھیک ہے نا، جدا جدا راہیں اختیار کر لی۔ مثلا اللہ کے نبیوں نے تو یہ دعوت دی تھی کہ ایک اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، کسی نے کسی درگاہ پر جا کر سجدے شروع کر دیے،
کسی نے کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مان لیا، کسی نے جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کسی نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا، نور من نور اللہ قرار دے دیا، کسی نے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تین ثلاثہ کہہ دیا کہ تین میں سے تیسرا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے اندر حلول کر جاتا ہے جیسے صوفیہ نے، کسی نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ بندہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ خود رب بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے یعنی کہ لوگوں نے اپنی طرف سے توحید کے اندر چیزیں بنا لی، کسی نے کہہ دیا جی کہ بندہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرح علم الغیب جانتا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ جو ہے وہ فلاں در پہ جائیں گے تو وہاں مشکل کشائی ہو جائے گی، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ مختلف فرقے اسی لیے بن گئے جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جو کہ توحید پر مشتمل سے اس کو چھوڑ دیا، شرک کی راہوں پر چل پڑے تو فرقے فرقے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا دین توحید ہی تھا، ایک اللہ کی عبادت ہی تھا، تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سارے انبیاء علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہے، ان کے رستے پر چل رہا ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چل رہا ہے۔ دوسرا تھا کیا کہ قیامت پر ایمان لانا، یہ قیامت آنے والی ہے اور جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے اس دن، لیکن اس کے بارے میں بھی لوگوں نے فرقے بن گئے، کسی نے کہہ دیا کہ جیسا کہ وہ پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں تو جو ہے وہ اگر جہنم کی آگ چھوئے گی تو چند دن چھوئے گی، اس کے بعد ہم نکل آئیں گے، اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ کسی نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ قیامت کے فلاں سفارشی ہو جائے گا، وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں جنت میں ساتھ لے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر ایسے وہ پیر بنے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مرید بن جائیں، ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم جنت میں لے جائیں گے۔ اپنی طرف سے لوگوں نے ایسی چیزیں گھاڑ لی، حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا تھا تم نیک عمل کر کے آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اور کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی کہ تم کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور لوگوں نے فرقے کیسے بن گئے کہ لوگوں نے حرام چیزیں اختیار کر لی، کسی نے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ڈائریکٹ ہی وہی حرام کر لی، وہ حرام کو حلال کر لیا، کسی نے حلال کو حرام کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ رہبانیت اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو کھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی کوئی چیزیں نہیں کھانی جی، بس آرام سے ایک جگہ پہ رہنا ہے، کٹیا کے اندر، جیسے وہ عیسائیوں کے راہب رہتے تھے، اس طرح بعض صوفیہ نے بھی اس طرح اختیار کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرقے تب بھی بنتے ہیں جب اللہ کے حکموں سے روگردانی ہوتی ہے۔ اور آخری کیا تھا کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اعمال نیک کرنے ہیں۔ اور لوگوں نے جدا جدا فرقے اس طرح بن گئے، انہوں نے کہا چھوڑو کیا کرنے نیک عمل۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری جگہ پر قربانی دے گئے، اب ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب وہ ہماری جگہ پر ہمارے تمام جو برائیاں تھیں، گناہ تھے، ان کی وجہ سے دھل گئے ہیں۔ اور مسلمانوں نے یہ کہا کہ جی وہ جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو بس جی اب ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب نہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور نیک عمل کرنے کی، وہ خود ہی بخشوا لیں گے، ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈال لی، اور ڈالنے کے بعد وہ فرقے فرقے ہو گئے، اس وجہ سے جدا جدا ہو گئے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کے 71 تھے، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت جائے گی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس کا طریقہ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گی، باقی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں، اگر جو ان میں سے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہا ہے، وہ اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے، جیسے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس طریقے سے پیروی کر رہا ہے، وہ والی جماعت جنت میں جائے گی، باقی سارے جو ہے وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، کل حزب، ہر گروہ کو جو کچھ ملا ہے وہ اسی پر شاداب فرحاں ہے، وہ اسی پر خوش ہے۔ جو کسی کو مل گیا نا، مثلا کسی کو جو ہے وہ کچھ اعمال مل گئے، یا ایک بزرگ مل گیا کہ فلاں امام ہے، بس اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی تقلید کرنی، وہ اسی کے پیچھے اور آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں کہ بس ہم جو ہے نا بس شاید اسی پہ کامیاب ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ جو اصل چیز ہے اس پر اگر رہیں گے تب کامیابی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات، ٹھیک ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام کو سکھایا، وہ اصل ہے، یعنی قرآن اور حدیث اصل ہے۔ اگر اس پر چلیں گے
تو پھر جو ہے وہ ہم صحیح دین پہ چل رہے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ دیگر فرقوں میں پڑ گئے کہ فلاں بزرگ کے پیچھے چل گئے، فلاں امام کے پیچھے چل گئے، فلاں پیر کے پیچھے چل گئے، تو پھر اس کا مطلب فرقے بن گئے، جدا ہو گئے نا، ظاہری بات ہے۔ ایک سیدھا رستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک سیدھی لائن کھینچی اور کچھ آڑی ترچھی لائنیں کھینچ دی اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ لوگوں نے جو ہے وہ مختلف فرقے بنائے ہوئے ہیں جو کہ غلط راہیں اختیار کی ہوئی گمراہی کی راہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے کو جو ملا ہے وہ اسی پر خوش ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو فقہ حنبلی مل گئی وہ کہتا ہے فقہ حنبلی ہی سب سے بہتر ہے اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہمیں کسی اور فقہ کو پڑھنے کی، ٹھیک ہے نا۔ جس کو جو ہے وہ فقہ مالکی یا فقہ حنفی مل گئی یا فقہ شافعی مل گئی وہ اس کے پیچھے چلا ہوا ہے۔ جس کو کوئی اور مثلا تصوف کی راہ مل گئی وہ اسی کے پیچھے چلا ہوا، جو جس کو مل گیا نا وہ آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہی شاید حق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا ہے، حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، کیا کر کے دکھایا ہے، وہ اعمال ہمیں کرنے چاہیے، وہ عقائد ہمیں رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ان کو جو مال مل رہا ہے، جو اولاد مل رہی، وہ شاید جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اس لیے ان کو سب کچھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا ہے نا، شیطان نے یہ لگا دیا نا، مثلا ایک بندہ امیر بھی ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے فرعون تھا نا، بڑا امیر بھی تھا، اس کے پاس مال و دولت ہر طرح سے، اس نے سمجھا کہ مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا مال و دولت میرے پاس ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہوگا نا، اس لیے مجھے اتنا کچھ دیا ہوگا۔ اسی طرح آج کے جو فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، جو جس کو اقتدار مل گیا، جس کو دولت مل گئی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دولت کے نشے میں یا اقتدار کے نشے میں وہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے نا مجھے سب کچھ مل گیا ہے، اس کا مطلب مجھ پر اللہ راضی ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لا یشعرون، یہ اصل میں جانتے ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں رکھتے حقیقت کو۔ یہ تو آزمائش کے لیے، دنیا تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے، اگر مال ملنا ہی اللہ کی رحمت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بہت زیادہ نوازتے۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اٹھ کے بیٹھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا جو بادشاہ ہیں وہ تو عیش و آرام کر رہے ہیں اپنے محلات میں، اور آپ دو جہانوں کے بادشاہ، آپ جو ہے نا وہ تمام انبیاء کے بھی سردار، اور آپ کی یہ حالت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہمارے لیے آخرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا تو ایک آزمائش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال چھین کر بھی آزماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی کو صحت دے کر، کسی کو بیماری دے کر آزماتا ہے، لیکن آخرت اصل جو ہے نا وہ اسی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح سے اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت اور فرما برداری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال سے راضی ہو کر ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔